ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر۔ یہ وہ پروگرام ہے جس میں آپ براہ راست سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے اسکرین پہ جو نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ کال کر کے آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے مسائل کے حل کے لیے حسب معمول آج بھی حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید حسنین رضوی صاحب قبلہ قرار دی ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ مولانا موصوف جواب دیں گے، لہذا روزانہ کی طرح جیسے آپ سوالات پوچھتے ہیں ویسے آج بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا موصوف کا زینبیہ چینل کے اس خصوصی پروگرام میزبانی خدا میں استقبال کرتا ہوں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام جو روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں معاونت کر رہے ہیں محترم جناب سید فخر الحسن رضوی صاحب۔ فخر الحسن صاحب کے خاندان کے وہ افراد جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان سب کی تربیت روح کے لیے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیں۔ میں نام لے رہا ہوں سید امیر حسن مرحوم ابن کاظم حسین، مرحومہ کنیز بانو بنت عبادت حسین، مرحوم سید شمس الحسن ابن امیر حسن، مرحوم سید قمر الحسن ابن امیر حسن، مرحوم مولانا علم الحسن ابن امیر حسن، سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن، مرحومہ تسنیم فاطمہ بنت تہذیب حسن، سید اقبال حسین ابن اتوار حسین، سید اختر حسین ابن حمید حسین۔ ان افراد کے علاوہ چونکہ یہ پروگرام زینبیہ سب کی شرکت گزارش ہے کہ آپ محترم جناب مرحوم مغفور سید ثاقب حسن ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی اور عابس حسن ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی کی ارواح کو بھی ایصال فرما دے۔ آئیے حضرات، پروگرام کا آغاز یومیہ دعا سے ہوتا ہے اور دعا کے بعد سوال جواب کا سلسلہ جاری ہوگا۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا موصوف کی خدمت پہ کہ آج 11 ماہ مبارک رمضان ہے، آج کی دعا ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں اور اس کی وضاحت فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ خدایا آج کے دن میرے لیے نیکیوں کو محبوب بنا دے، فسق و فجور اور گناہ و معصیت کو ناپسندیدہ بنا دے، اور میرے اوپر اپنی ناراضگی اور جہنم کو حرام قرار دے۔ اپنی امداد خاص سے اے فریادیوں کے فریاد رس رب العالمین۔ اس دعا میں سب سے پہلے جس چیز کی تمنا اور آرزو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ فطری طور پر انسان احسان کو پسند کرتا ہے اور فسق و فجور کو ناپسند کرتا ہے،
لیکن کبھی کبھی تربیت کی بنیاد کے اوپر، غذا کی نجاست کی بنیاد کے اوپر، باورچی خانے کی ناپاکی کی بنیاد کے اوپر انسان کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں اور اس کی پسند و ناپسند میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں آج کے دن ہم خدا سے التماس کر رہے ہیں، پروردگار آج کے دن مجھے احسان یعنی دوسروں کے ساتھ بلا عوض نیکی کرنے کو محبوب بنا دے، یعنی میں اسے پسند کرنے لگوں، میں اسے چاہنے لگوں، دوسروں کے ساتھ بغیر عوض کے نیکی کرنے کو میں پسند کرنے لگوں۔ وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فسوق اور عصیان جو ہمیشہ انسان کے لیے مکروہ ہونا چاہیے، ناپسندیدہ ہونا چاہیے، لیکن آج کے دن تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے اسے ناپسندیدہ قرار دے۔ حرم علی فیہ السخط والنیران، تیری ناراضگی اور جہنم یہ بہت ہی اہم چیز ہیں۔ مالک تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے اوپر اپنی ناراضگی کو اور جہنم کو حرام قرار دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خدا سے یہ دعائیں جو ہم اس کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس سے مانگتے ہیں، تو اس نے جب مانگنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے تو یقیناً وہ دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔ لہذا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے دعائیں مانگے۔ مالک یہ ماہ مبارک رمضان جو اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ تجھ سے منسوب ہے، مالک اس مہینے کی تمام خیر و برکت ہمارے شامل حال فرما۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن کریم، مناجات، دعائیں، تسبیحات، دوسروں کے ساتھ نیکیاں، غربت اور مسکنت کے افراد کے ساتھ اچھا سلوک، مالک یہ سب آج کے دن ہمارے لیے میسر فرما تاکہ ہم تیری رضا اور خوشنودی کو جیسا چاہیے ویسا حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ جزاک اللہ حضور۔ ناظرین، یہ تھی 11ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا جو مولانا نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی اور اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کی۔ یقیناً اس پروگرام میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ روزانہ کی دعائیں پڑھی جائیں تاکہ ہم صرف دعا نہ پڑھیں بلکہ مفہوم دعا سے بھی واقفیت حاصل کر سکیں۔ ہماری لائن اب اوپن ہو چکی ہے، اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہے 9769762124۔ اس نمبر پہ ابھی آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی جو بھی سوال ماہ مبارک رمضان سے متعلق، احکام صوم سے متعلق، نمازوں سے متعلق، عبادات سے متعلق ہوں، آپ ابھی کال کیجئے اور ابھی اپنا مسئلہ دریافت کر لیجئے۔ ہم پروگرام میں شروع میں دعا پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوال جواب کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا وقت ہو گیا۔ اب آپ کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کال ریسیو کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ زینبیہ چینل کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زینبیہ چینل 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں رہتا ہے اور یہ سرور بیسڈ ایک چینل ہے جو پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر مختلف ذرائع سے پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ ہم اپنے تمام شائقین اور تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں۔ ہمارا یہ چینل ڈیلی موشن کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے، ٹویٹر کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اپنی ویب سائٹ ہے www.zainabiachannel.in، اس پر بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔
اپنے موبائل میں زینبیہ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر وقت آپ کو پروگرام زینبیہ چینل کا ملتا رہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، روزانہ دوپہر میں 1:30 بجے سے 2 بجے تک ماہ مبارک رمضان کی برکت، رحمت اور افادیت، اس حوالے سے حجر اسلام المسلمین مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ روزانہ دوپہر میں 1:30 بجے سے 2 بجے تک یہ پروگرام آئے گا، آپ اس پروگرام کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک مولانا عقیل ترابی آپ کی خدمت میں قرآن مجید کیسے پڑھا جائے اس پروگرام کو لے کر پیش ہوتے ہیں۔ اس میں آپ براہ راست قرآن خوانی کا سلسلہ، قرآن خوانی کا سلیقہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی قاری قرآن تلاوت کرتا ہے، آپ قرآن مجید سامنے رکھ کے اسے دیکھتے بھی رہیں اور سنتے بھی رہیں۔ اس پروگرام کے بعد شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک میزبانی خدا پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور پروگرام میزبانی خدا کے بعد 6:30 بجے سے 7 بجے تک انتہائی مشہور و معروف اور بزرگ عالم دین حجر اسلام مولانا سید احتشام عباس زیدی صاحب قبلہ کا پروگرام روزانہ آتا ہے 6:30 بجے سے 7 بجے تک۔ ایران سے براہ راست یہ پروگرام نشر ہوتا ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور اب آپ کے کال ریسیو کرنے کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ آپ کی کال آ رہی ہے، مگر ابھی تک ہم اس لیے نہیں لے سکے تھے کہ مولانا دعا پیش کر رہے تھے۔ اب ہم آمادہ ہیں، آپ کال کریں، ہم آپ کی کال ریسیو کر لیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ رات میں 8 بجے سے 9 بجے تک زینبیہ چینل نے خصوصی پروگرام کیا ہے، مجلس چونکہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں پوری دنیا مجبور بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کے گھروں میں نہ جانے کیسی کیسی آفتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، لوگ عبادات میں مشغول ہیں اور شکر پروردگار انجام دے رہے ہیں۔ جو مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ اطمینان قلب کے ذرائع کو تلاش کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت بہت سے افراد جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور لوگ ان سے محروم ہو گئے، ہم ان کے لیے نہ سوئم کر پا رہے ہیں، نہ 40واں، نہ برسی۔ ماہ مبارک رمضان میں بہت سے افراد افطار کراتے تھے، اس میں بھی محرومین کے لیے مجلس ترغیب کا خیال رکھتے تھے، ان سب سے محروم ہیں۔ لہذا زینبیہ چینل نے یہ کوشش کی کہ آپ لوگوں کو گھر بلا کر افطار نہیں کرا سکتے، لیکن کم سے کم اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر ایصال ثواب تو کیا ہی جا سکتا ہے۔ لہذا ہم نے مجلس عزا کا پروگرام ترتیب دیا۔ روزانہ یہ مجلس رات میں 8 بجے سے 9 بجے تک آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا تھا، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیں، اور اگر آپ بھی مجلس کرانا چاہیں تو ہم سے براہ راست زینبیہ چینل سے محترم جاوید رضوی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی مجلس میں آسٹریلیا سے ایک مشہور عالم دین حجت اسلام والمسلمین مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے، آپ اس مجلس کو بھی ضرور سماعت کیجیے۔ آئیے حضرات، جب تک کال آ رہی ہے ہم مولانا خدمت میں چلتے۔ حضور، ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے جو سوال ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ایک سوال ہے کہ ایک بچی جس کے اوپر روزہ واجب ہو چکا ہے، وہ روزہ روزانہ رکھ رہی تھی، لیکن شب سے اس کے سر میں شدید درد ہوا، سحر کے وقت اٹھی، اس نے سحر بھی لیا اور پھر روزے کی نیت کی اور روزہ رکھ لیا، لیکن جب دوپہر میں اٹھی تو سر کا درد ناقابل برداشت ہوا۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کا روزہ کھلوا دیا۔ آیا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ناقابل برداشت درد تھا جس کی وجہ سے گھر والوں نے روزہ کھلوا دیا، یعنی دوا وغیرہ کا انتظام کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام آسانی کا مذہب ہے، مشکلات کا مذہب نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں ایسا مبتلا ہو جائے جو
اس کے لیے ناقابل تحمل ہو اور اس کے معالجے کے لیے روزہ جو ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور بعد میں ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا کرنا چاہیے۔ اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اور برداشت کرو اور برداشت کرو، اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب جب وہ خود بتا رہی ہے کہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے تو برداشت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، لہذا ایسے میں مجبوری ہے، اس کا روزہ کھلوایا جا سکتا ہے۔ جی بہتر ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قرآن مجید میں واجب سجدے کس کس پارے میں ہیں؟ دیکھیں، یہ کیا نام ہے، جو آخر کے پاروں میں ہے 21، 24، 27، 30۔ جی 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 آخر کے چاروں پارے میں سجدے ہیں، اور اس کو قرآن مجید میں وہ خود دیکھ لیں۔ آیت نمبر وغیرہ تو ظاہر ہے کہ ذہن میں نہیں رہے ہمارے بھی، اور لیکن سجدے میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم سجدہ کریں تو کیا پڑھیں۔ ہاں، جب سجدہ کریں، دیکھیں ایک بات اور بھی میں واضح کر دوں جی کہ جیسے ہی ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں جی ویسے ہی سجدہ کرنا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے، اور سجدے کی آیت سے پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آیت آنے والی ہے، جی لہذا ہم قبلہ رخ ہو کر کے سجدے کا انتظام کر لیں، اور جیسے ہی آیت مکمل ہو ویسے ہی سجدے میں چلے جائیں اور دعا یعنی پڑھیں۔ اگر یعنی وہ دعا نہیں آتی ہے جو کہ نام ہے سجدے میں پڑھی جاتی ہے، تو ہم یہی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 3 مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی دعا ہے، اگر ہم کو وہ دعا نہ یاد ہو سجدت تو لک سبحان ربی رب الاعلیٰ و بحمدہ کہہ تعبدا دیں۔ ورقا لا مستنکفا ولا متعظما بل انا عبد ذلیل ہیلو، خائف مستجیر۔ جی بہتر ہے، حضور اجازت ہے کال لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، ہمیں موبائل میں ایک پرانی گروپ ہے، جی تو اس میں پہلے ہم لوگ بتایا کہ آپ 27 اور 28 کا سورہ پڑھو، ہم نے وہ پڑھ لیا، اور ابھی کہتے کہ شروع سے لے کر 26 تک پڑھو۔ ایسا پڑھیں گے قرآن چلتا کہ پہلے 27 28 پڑھو اور بعد میں پہلے سے 27 تک پڑھو، ایسے چلے گا کیا؟ اچھا، اور دوسرا کہ ہم سمجھے قرآن خوانی میں بیٹھے ہیں تو مجھے تھوک آ جاتا ہے، تو وہاں تو تھوکنے کی جگہ ہوتی نہیں ہے، جی تو ویسے تھوک جمع ہوا تو اس کو نگل سکتے کیا؟ ٹھیک، بہتر ہے۔ خدا اور کوئی سوال؟ خدا ٹھیک، خدا حافظ۔ ناظرین آپ کال کریں، ہم اب آپ کی کال لینے کے لیے بالکل آمادہ ہیں، اور ہمارا پروگرام جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے آپ سے گزارش ہے، اسکرین پہ نمبر موجود ہے 9769762124، اس نمبر پہ آپ کال کیجئے اور ابھی اپنے سوالات پوچھئے۔ ہم درمیان میں رابطے کا کام کر رہے ہیں، آپ کے سوالات لیں گے اور مولانا کی خدمت میں پیش کریں گے، مولانا براہ راست اس کا جواب دیں گے، لہذا تکلف نہ کیجئے، ابھی فون اٹھائیے اور ابھی سوال کیجئے۔ اس سجدے کے حوالے سے آپ نے وضاحت کر دی، سوال ان کا یہ بھی تھا کہ سجدہ کیا مصلی پر بیٹھ کر اور سجدگاہ سامنے رکھ کر ہی کرنا ہوگا؟ یہ مصلی بچھائیں یا نہ بچھائیں، لیکن سجدہ بہرحال ایسی چیز پہ کرنا ہوگا جس پہ نماز میں سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہلو ہلو جناب آپ نے کال لگائی تھی، مگر آپ کے یہاں آذان کی آواز آ رہی تھی اور اتنی شور، اتنی تیز آواز تھی، اس میں آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پلیز
جب آپ کال کیجئے تو دیکھ لیجئے کہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. ہم جب تک آپ کے سوالات سنیں گے نہیں مولانا تک پیش کیسے کریں گے اور پھر اس کا جواب کیسے ملے گا. لہذا آپ ان باتوں کا خیال رکھا کیجئے. نیٹ ورک میں آپ ہیں کہ نہیں ہیں اسے بھی دیکھ لیا کیجئے. اور جب آپ سوال پوچھئے تو وائس کلیئر ہونی چاہیے تاکہ ہم تک آپ کا سوال صحیح طریقے سے آ سکے. ایک سوال اور حضور کہ ہم نے سحر کھائی اور سحر کھا کے سو گئے, نیت کرنا بھول گئے تھے, جب اٹھے تو زوال کا وقت ہو چکا تھا, اب کیا کریں؟ دیکھیے سحر کھانے میں خود نیت پوشیدہ ہے. یعنی ایک آدمی 3:30-4 بجے رات میں اٹھ کے یہ کیوں سحر کھا رہا ہے؟ جی یقیناً یہ کل روزہ رکھنا چاہتا ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب تک زبان سے نیت کو جاری نہ کریں انہیں اطمینان نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے میں بہترین انداز یہ بتا دوں کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ یا اگر پہلی گزر گئی ہے, جیسے آج 11 تاریخ ہو چکی ہے, اب یہ نیت کر لے کہ میں یعنی آئندہ کے تمام روزے جو ہیں وہ رکھوں گا, تو روزانہ کی نیت الگ سے کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی. اچھا, اور انہیں کسی قسم کا کوئی وسواس بھی نہیں ہوگا. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے آپ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں سعودی سے ہوں ڈاکٹر. تو گھر میں امام زمین باندھی آتی ہے, امام زمین باندھ کے یہاں جو آتی ہے پھر اس کے بعد اس پیسے کی نظر دیکھ کے خالی جاتی, وہ کیسا ہے؟ ٹھیک, اور کوئی سوال؟ یہ سوال کا جواب دیے گا جناب اور کوئی سوال ہے آپ کا اس کے علاوہ؟ دیکھیے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ امام سے کال کر رہا. بہتر, ٹھیک ہے, خدا حافظ. اوکے خدا. جی حضور. تو سحر کھانے کے لیے اٹھنا خود ہی یہ نیت ہے. اس کے بعد سحر کھائی اور کھانے کے بعد آپ سو گئے, تو سوتے وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے سحر کھائی ہے روزہ رکھنے کے لیے. جی جی, تو الگ سے اب نیت کی لفظ دہرانے کی ضرورت نہیں. یعنی اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم روزے سے ہو تو فوراً جواب دے کہ ہاں ہم روزے سے ہیں, اتنی توجہ کافی ہے. جی, بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نہ کہیں کہ روزہ میں رکھتا ہوں واجب قربتاً اللہ, اس وقت تک نیت نہیں ہوتی پوری. زبان سے جاری کرنا جو ہے وہ الفاظ ہیں, نیت دل میں رہتی ہے. ٹھیک, بہتر ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہم حالت صوم میں نہا رہے تھے, نہاتے نہاتے حلق میں پانی چلا گیا, اب ہم بہت پریشان ہیں, کیا کریں؟ دیکھیے غیر ارادی طور پہ یہ پانی گیا ہے جی, جس میں ان کا اپنا ارادہ شامل نہیں ہے, لہذا ان کا روزہ ہو جائے گا, انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آئندہ احتیاط کریں کہ اس طریقے سے نہائیں کہ پانی حلق کے اندر نہ جائے. بہتر. ہلو ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا سوال. سوال پوچھنے کا تھا جی, کہ جب ہم قرآن میں جب سجدہ آتا ہے تو وہ سجدے میں کیا بولنا رہتا ہے؟ اچھی بات ہے. اور کوئی سوال بیٹا؟ سنیے مولانا, جی بیٹا. سبحان ربی العظیم میں بولیے کہ یا سجدہ
یہ بول رہے ہیں کہ میں سجدہ کرتا ہوں، میں جیسے کا 90 پارے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ میں آپ کے ساتھ جب قرآن پڑھتا ہوں نبی کہنے کے ساتھ تو میں سجدہ بعد میں کر سکتا ہوں؟ اچھی بات ہے، پارا ختم ہونے کے بعد؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو مولانا ابھی جواب دیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیے پروگرام. ٹھیک ہے بیٹا، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی حضور. ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. ہو جاتا ہے جی سورج مفت کس لیے پڑ جاتا ہے؟ اچھا، اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی، ایک گروپ ہے حضور، قرآنی گروپ، اس میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مدعو کرتے ہیں. گروپ پہ آیا کہ آپ 27واں اور 28واں پارہ پڑھ لیجئے. جب ہم نے 27واں اور 28واں پڑھ لیا تو اس کے بعد ان کا میسج آیا کہ اب آپ 1 سے 26 تک اور پڑھ لیجئے. کیا یہ طریقہ درست ہے؟ دیکھیے ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ تو آپ اپنے طور پہ جو کچھ طے کریں گے اس کے اعتبار سے پڑھیں گے. جی 1 سے 26 تک بھی پڑھنا صحیح ہے اور 27 28 بھی پڑھنا صحیح ہے. آپ نے گروپ بنایا ہے اور اس میں کوئی قانون معین کیا ہے، اس کے مطابق آپ پڑھیے. لیکن یہ تو اس میں گروپ بنا ہوا تھا، لوگوں کو ایڈ کر لیا، اب ایک میسج آیا کہ آپ 27واں 28واں پڑھ دیجئے. ہم نے پڑھ دیا، تو پڑھ دیا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں اب آپ سے 1 سے 26 تک بھی پڑھیے. قرآن پڑھنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں، کیا غلط ہے، پڑھیے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے تو مولانا یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائی قرآن ہی پڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو ثواب بھی جس دلیل سے آپ نے 27 28واں پارہ پڑھا ہے، جی اسی دلیل سے آپ پہلے سے لے کر کے 26 تک والا پڑھا جی. ٹھیک ہے. چلیے ایک سوال اور ہے قرآن سے متعلق کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ہم نے ایک پارہ ختم ہوا اور اس کے بعد پھر رکھ دیا. اگلے دن احساس یہ ہوا کہ ہم نے اگلے پارے کا آدھا پارہ پڑھ لیا تھا اور اگلا نصف ہم نے پڑھ لیا. پھر بعد میں خیال آیا کہ نہیں، ہم نے پچھلے پارے کا نصف پڑھا تھا، اس کا نہیں پڑھا تھا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مکمل کر لینا چاہیے. یعنی پچھلا جو نصف چھوٹا ہے وہ بھی پڑھ لیں جی اور اگلا والا جو نصف ہے وہ بھی پورا کر لیں. جی اس طرح سے پورا ہو جائے گا، انشاءاللہ. کنٹینیوٹی برقرار ہو جائے گی انشاءاللہ. بہتر. ہلو وعلیکم السلام. ہاں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو نمازیں سب پڑھتے ہیں تو وہ کیا ضروری ہے مغرب عشاء میں پڑھنا چاہیے یا دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری والدہ جو ہے روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں تو ان کو کفارہ دینا ہے، تو وہ ابھی مطلب دے دیں کہ یا پھر ایک دم آخر میں دیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور تو ہے لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا فی الحال. جی میں اکثر کہتا ہوں کہ پیپر پہ لکھ لیا کیجئے، جب سوالات ذہن میں آئیں تو ایک کاپی پہ لکھ لیجئے تاکہ جب پوچھنا ہو تو سامنے پیپر رہے گا تو آپ بھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہم بھائی کلر سے. بھائی کلر. ٹھیک، خدا حافظ. امام ضامن کا پیسہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ مستحق کو دے دیجیے. اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ رضوی سادات کا حق ہے، اس سے نظر کرا کے کھا لینا چاہیے.
اس میں کسی خاص امام کی اولاد کا تعلق نہیں ہے، کوئی بھی مومن جو صاحب ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اور اگر خود نظر کرا کے کھا لیا جائے اس پیسے سے تو بہتر یہی ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے۔ شکریہ حضور۔ ایک بچے نے سوال کیا ہے، یہ سوال پوچھتا رہتا ہے، آپ نے جواب دیا تھا، غالباً اس وقت بچہ آن لائن نہیں ہو پایا ہوگا۔ اس نے پھر پوچھا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سجدے کی آیت آ جائے تو ہم کو اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ دعا ہے سجدت لکا یا رب تعبدا ورقا لا مستنکفا ولا متعظما بل انا عبد ذلیل خائف مستجیر۔ یہ دعا جو ہے وہ قرآنی سجدے میں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اگر دعا یاد نہ ہو تو پھر سبحان رب العلیٰ و بحمدہ کافی۔ ایک بار کافی ہے یا 3 بار؟ بہتر ہے کہ 3 بار پڑھیں۔ بیٹا یہ دعا موجود ہے کتابوں میں، آپ دیکھ لیجئے، اگر دعا یاد ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ سبحان رب العلیٰ و بحمدہ کہہ دیجیے۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہم روز ہے نا تلاوت قرآن جو آتی ہے نا 2 سے 3 جی وہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں ہم تلاوت کرتے ہیں، باقاعدہ مطلب قرآن شریف لے کر بیٹھتے ہیں۔ جی آج جب 11واں پارہ شروع کیا نا انہوں نے، جی تو ہم جیسے ہی قرآن شریف شروع کیے تو دیکھے کہ ہم دونوں میں ڈفرینس آ رہا ہے۔ تو جب ہم نے آگے پلٹا کر پیج دیکھا تو وہ جو انہوں نے تلاوت شروع کی نا 11ویں پارے کی، جی تو وہ سورہ یونس سے شروع کری ہے، اچھا اور پیچھے کافی چیز رہ گئی نا، مطلب کافی پیجز رہ گئے تھے، تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کنٹینیو کیا پورا قرآن مجید، اور جب وہ ختم کر چکے تو پھر ہم بعد میں پھر شروع سے جتنا باقی رہ گیا تھا وہ پڑھے۔ تو مطلب صحیح ہے نا۔ اور دوسری بات مطلب یہ جو زینبیہ کی پرابلم ہے تو یہ کس سے بتائیں کہ ایسا یعنی جو ڈفرینسز آیا ہے کیا ہے اس کا؟ یہ زینبیہ چینل پہ اس وقت براہ راست آپ کا سوال پہنچ رہا ہے، اور ہمارے جی نہیں، ہمیں لگا آپ بولیں گے رمضان سے متعلق پوچھنا تھا۔ نہیں، چینل سے متعلق، اور یہ بھی قرآن سے متعلق سوال ہے، لہذا آپ کا سوال ریلیٹڈ ہے ہم سے۔ ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ سن رہے ہیں آپ کی آواز، انشاءاللہ اس پرابلم کو فوراً وہ چیک کریں گے ابھی، اور کوشش کریں اور گے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ تھا، جی تو جو ابھی بہت سے لوگوں نے کیا تقریباً قرآن مجید کے سجدے کے بارے میں، جی کہ سجدے واجب یا سجدہ جہاں کیا جاتا ہے، تو ہم نے جتنے لوگوں سے معلومات حاصل کی تھی انہوں نے کہا جب بھی سجدہ آئے قرآن مجید پڑھتے وقت تو وہیں پر قبلہ ہو کر کفِ دست پر بھی مطلب سجدہ کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے تو وہی سبحان اللہ والحمدللہ وہی پڑھنا ہے۔ تو کفِ دست پہ سجدہ کرنا صحیح ہے یا پھر جانماز بچھا کر باقاعدہ سجدہ کرنا ہے؟ اچھی بات ہے۔ اور جی اور کوئی شکریہ۔ سوال آپ کا؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میرا روڈ، بہتر، مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں۔ میرا روڈ۔ جی بہتر مولانا آپ کو ابھی خدا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی چینل پر بچے کا سوال ہے حضور، چینل پر اگر ہم قرآن مجید سن رہے ہیں اور سجدے کی آیت آ جائے تو کیا ہمیں فوراً سجدہ کرنا چاہیے یا جب تلاوت مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم سجدہ کریں؟ دیکھیے سجدے کا حکم فوری ہے، فوراً ہمیں سجدے میں چلے جانا چاہیے اور دعائے سجدہ پڑھنا چاہیے۔ سجدے میں جا کر دعائے سجدہ فوراً پڑھنا چاہیے جب واجبی سجدے کی آیت کی تلاوت کی جائے۔ جی اچھا، اس کے قبل آپ نے حضور بتایا تھا کہ یہ سجدہ جو ہے سننے والوں پر بھی واجب ہے۔ دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لائیو سن رہے ہوں، جی جی لیکن اگر ریکارڈنگ یعنی چل رہی ہے تو ریکارڈنگ سننے سے سننے والے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔
اچھا، اگر قرآن مجید سے براہ راست پڑھا جا رہا ہے تو پڑھنے والے پہ بھی واجب ہے اور سننے والے پہ بھی واجب ہے. مثال کے طور پر زینبیہ چینل سے جو قرآن نشر ہو رہا ہے، جی. اگر یہ ریکارڈنگ ہے تب تو صرف سننے پر واجب نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے لائیو تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ پڑھ بھی رہا ہے تو سننے والا بھی سجدہ کرنا چاہیے اور پڑھنے والا بھی کرنا چاہیے. والے کو بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہتر ہے. تو ناظرین، میں یہاں تو کم سے کم میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کا جو سلسلہ زینبیہ چینل پہ چل رہا ہے وہ ریکارڈڈ ہے، لائیو نہیں ہے. وہ پہلے سے ہم نے اسے ریکارڈ کر لیا ہے، اسے ہم روزانہ پیش کر رہے ہیں. مقصد صرف اصلاح. ہلو. ہلو، السلام علیکم. علیکم السلام. جی میرا سوال ہے، فطرہ بنتا ہے؟ جی. فطرہ بنتا ہے اور بہت ہم لوگ بنتے دال چاول بنتا ہے، بنتے نیلا دے اس کو نیلا دے دے اسی بھی طرح بنتا ہے. آپ مجھے بتائیے. فطرہ بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے، اسی بھی فطرہ بنتا ہے، مجھے بتائیے. عید کے دن فطرہ تو بنتا ہی ہے، واجب ہے. نہیں، بہت سے فطرہ بناتے ہیں، کسی ہے دال چاول بنتے، دال چاول نیلا دیتے. اس کے مجھے آپ بتائیے. عید کے دن کیا بنتا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ فطرہ فطرہ بنتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. فطرہ بنتا ہے، اوپر نیبو ڈالتے، پیاز ڈالتے، فطرہ دودھ ڈالتے. چلیے ٹھیک ہے. جی مجھے بتائیے آپ. ٹھیک ہے، بتاتے ہیں مولانا. ہاں چلیے تو آپ. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ماہ رمضان میں سب سے افضل ایکٹیویٹی کون سی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ نہیں. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ممبئی سے. ٹھیک ہے، مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں ابھی انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. حضور، اکثر لوگ مردوں کے لیے یا مثلا حالت نزا میں ہو اس وقت سورہ یاسین اور سورہ ملک وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی جس کے سرحانے پڑھا جا رہا ہے اس کو شفا حاصل ہو، اور اگر خدا کے علم میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو اسے آسانی سے، جس کو کہتے ہیں کہ قبض روح کا معاملہ جو ہے مکمل. یعنی اگر اس کی موت نہیں ہے تو اس سے اس کو شفا حاصل ہوگی، اور اگر موت آ چکی ہے، موت کا وقت آ چکا ہے تو اس کی آسانی سے روح قبض ہوگی. اس لیے اسے پڑھا جاتا ہے. جی. واہ. ہلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ ہم قرآن شریف یا نماز پڑھ رہے ہیں اور ریا خارج ہو جاتا اور وضو کر کے بیٹھے ہیں تو قرآن پڑھتے میں یا نماز پڑھتے میں ہم کیا کریں؟ مطلب اس نماز کو توڑ دی جائے یا قرآن کو توڑ دیا جائے؟ ٹھیک. بار بار ہی ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھتے میں پریشانی ہو رہی ہے اور نماز پڑھتے میں پریشانی ہو رہی ہے. جی. اس کا جواب چاہیے. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ دہلی سے. دہلی سے. بہتر. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی حضور، ایک سوال ہے. نماز شب کا حکم شب میں دیا گیا ہے، لیکن اگر شب میں نہ پڑھا جائے تو کیا دن میں بھی ہم نماز شب پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بہتر وقت رات ہی میں ہے. جی. لیکن اگر رات میں نہ پڑھا ہو تو پھر دن میں نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا. بغرض ثواب پڑھا جا سکتا ہے انشاءاللہ. والدہ بہت علیل ہیں، بہت بیمار ہیں.
وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، کیا کریں؟ یہ کال لے لیتے ہیں حضور، اس کے بعد آگے بات ہوگی. ہلو ہلو ہیلو. جی السلام علیکم. آپ سوال پوچھیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور پھر سوال پوچھیے، ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال. مولانا السلام علیکم. اچھا ابھی وعلیکم جو السلام. سوال پوچھا تھا آپ بھول گئے. مولانا پتا نے انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر قرآن ختم ہو جائے سجدے کا دعا کر سکتے ہیں. آپ نے مولانا کو بھول کے بتانے. ختم قرآن، اور ختم قرآن کی دعا. ہاں ٹھیک. بچے نے جو سوال کیا تھا نا کہ قرآن ختم ہونے کے بعد سجدہ پڑھ سکتے ہیں کیا، جیسے ٹھیک ہے. کہ پہلے مولانا نے کہا کہ قرآن پڑھنا، تو بچے کا سوال تھا کہ قرآن ختم ہونے کے بعد سجدہ کا دعا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا یہ سوال ہے، جی جیسے ابھی میں قرآن خریدوں تو جیسے کسی نے جو میرے ساتھ تھا تو انہوں نے ترنت پیسہ دیا تھا، من ان کا پیسہ حلال نہیں تھا، تو ان کا دل نہیں توڑنے کے لیے میں نے لے لیے قرآن. تو وہ اگر ہم وہ قرآن پڑھتے تو اس میں کچھ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے گا ایسی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں حلال کی کمائی کا، یہ حرام کی کمائی کا؟ ٹھیک ہے. چلیے دوسرا سوال چاہیے میرا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ہاں بھی پھر نہیں ہے، پھر شکریہ. بہتر بہتر ہے، مولانا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. خدا حافظ. جی ضرور. پڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. ایک سوال یہ تھا کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں پڑھتے پڑھتے منہ میں لعاب بہت آتا ہے، تھوک بہت آتا ہے، کیا کریں؟ ہم اٹھ کے جائیں بار بار تھوکنے کے لیے؟ دیکھیے یہ لعاب خود دہن کے اندر بن رہا ہے، جی لہذا اس کو نارمل طریقے سے حلق کے نیچے جانے دیجیے، جی تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جی نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جی جی. بہتر ہے. ایک سوال اور ہے کہ جب سجدے کی آیت آئے اور سجدے کی آیت پڑھتے پڑھتے ہم کو سجدہ کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ ہم ہتھیلی کے اوپر سجدہ کر لیں، کیا یہ درست ہے؟ ہتھیلی پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہمیں معلوم رہتا ہے کہ اب آیت سجدہ آنے والی ہے، لہذا ہم سجدے کے لیے سجدہ گاہ کا استعمال کر سکتے ہیں. ہتھیلی بالکل اس وقت جب بالکل ناچاری ہو اور کوئی ایسی چیز کہ جس پہ سجدہ صحیح ہو وہ ہمارے پاس موجود نہ ہو، تب جا کر کے ہم ہتھیلی پہ سجدہ کریں. بہتر. ہلو 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 جی ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے نا. جی یہ پوچھنا تھا کہ یہ نماز شب جو ہے، نماز شب کا ٹیبل چیئر پہ بیٹھنے کی حالت میں پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک. ہلو. جی جی نماز شب ٹیبل اور چیئر پہ بیٹھنے کی حالت میں پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ جی نہیں، بس یہ کہاں سے کال کر رہے ہیں جناب آپ؟ جی پٹنہ بہار. پٹنہ سے. بہتر ہے، بالکل مولانا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو. جی ٹھیک. آپ دوسروں کو بھی اطلاع کر دیں، ہمارا یہ پروگرام روز آنا آتا ہے شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، میں خدا کرتا ہوں. خدا حافظ. ٹھیک ہے، خدا. جی حضور ایک سوال ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے جو خوشنودی پروردگار کے لیے انجام دیا جائے؟ ہلو ہلو ناظرین، چونکہ ہمارا یہ پروگرام
नेट के ऊपर चल रहा है और आजकल नेट की पोजीशन हर जगह बहुत ही खराब है। कभी कभी मौलाना नेटवर्किंग में होते हैं, मौलाना बोलते रहते हैं, हम खामोश हो जाते हैं। आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मौलाना का नेट थोड़ी देर के लिए अभी चला गया है, लिहाजा हमें उम्मीद है कि मौलाना अभी वापस आ जाएंगे और जो हमारे पास सवालात रह गए हैं उसके जवाब मौलाना ही देंगे। इस दरमियान मैं एक बार फिर अर्ज कर दूं कि शाम को 8 बजे जो मजलिसे इसाले सवाब का सिलसिला ज़ेनबिया चैनल पर बराह रास्त जारी है, उसमें इंशाअल्लाह आज ऑस्ट्रेलिया से हुज्जत इस्लाम और मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी साहब मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इस मजलिस को शब में 8 बजे जरूर समाअत कीजिए और ये सिलसिला रोजाना जारी रहता है। कल शाम को 8 बजे लखनऊ से मशहूर आलिम दीन हुज्जत इस्लाम मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिजवी साहब क़िबला मजलिस को खिताब फरमाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि आप रोजाना हमारे प्रोग्राम को खुद तो देखते ही हैं, आप दूसरों को भी इत्तला करें। हमारा प्रोग्राम फेसबुक के जरिए, डेली मोशन के जरिए, फेसबुक के जरिए और हमारी अपनी वेबसाइट www.zainabiachannel.in के जरिए आप कहीं भी हो रोजाना देख सकते हैं। हमारे पास मौलाना से चूंकि लिंक टूट गया है, लिहाजा अभी सवाल हुआ था कि माह मुबारक रमजान में सबसे बेहतर अमल कौन सा है। तो जाहिर है कि माह मुबारक के लिए सबसे बेहतर अमल खुद मासूम से इरशाद किए पूछा गया तो मासूम ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को हराम से महफूज रखना, इससे बेहतर अमल कुछ नहीं हो सकता। रज़ाए परवरदिगार के लिए अपने आप को हराम से महफूज रखना, यही अमल सबसे बेहतरीन अमल माह मुबारक रमजान। चूंकि सवालात हमारे पास अभी हैं मगर मौलाना मौसूफ से हमारा राबिता टूट गया है, मैं यकीनन चूंकि वक्त है लिहाजा आपको जवाब दे रहा हूं, लेकिन इस जवाब को आप फाइनल न समझिएगा। मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं कि आप मायूस ना हो कि हमने सवाल किया था हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह इन सवालात को हम कल फिर मौलाना की खिदमत में पेश करेंगे और बेहतर जवाब मौलाना देंगे। एक सवाल आया था कि हम जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो दरमियान में रिया खारिज होती है, हमारा वजू टूट जाता है, ऐसे आलम में हम क्या करें। जाहिर है कि नमाज की हालत में अगर वजू बातिल हो गया तो फिर आप नमाज पढ़ ही नहीं सकती, लिहाजा आपको फिर से जहां नमाज रिया खारिज हुई अपने आप वजू बातिल हो गया। जब वजू बातिल हो गया तो फिर अब नमाज का कोई मतलब नहीं होता, लिहाजा आप फौरन जाइए और जाकर के वजू कीजिए और वजू करने के बाद फिर वापस मुसल्ले पे आइए और नमाज को दोबारा रिपीट कीजिए। इस तरीके से आपकी नमाज हो जाएगी। और जाहिर है कि कुरान मजीद का भी मसला ही है। कुरान मजीद के लिए वजू करना जरूरी नहीं है, कुरान मजीद के लिए बावजू होना चाहिए। मगर आइए मौलाना आ गए हैं, हम एक बार फिर मौलाना का खैर मकदम करते हैं और हुजूर हम सवाल आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं, इजाजत है? बिस्मिल्लाह। सवाल ये आया था कि हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में रिया खारिज हो जाती है, वजू टूट जाता है, या कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो रिया खारिज हो जाती है, ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे ही रिया खारिज हुई वैसे ही वजू टूट गया। वजू टूट गया यानी नमाज भी खत्म हो गई जी। तो नमाज तो बगैर वजू के हो ही नहीं सकती है। लेकिन जहां तक कुरान की तिलावत का मामला है, अगर ये हुरूफ को न छुए तो जिसको कहते हैं कि अपनी तिलावत को कंटिन्यू कर सकती है। जी। अगरचे बेहतर यही है कि हर वजू टूटने के बाद ये वजू कर लें, जी। 3 चुल्लू पानी से चेहरे को धो लें, हाथों को धो लें, मसा कर लें, बेहतर यही है।
ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہتر عمل کیا ہے خوشنودی پروردگار کے حصول کے لیے؟ یہ سوال مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا جب انہوں نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو بیان کیا، تو پوچھتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل جو ہے اس مہینے میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ خدا کا گناہ نہ کیا جائے، خدا کی نافرمانی معصیت نہ کی جائے، اور اس کا گناہ نہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید ختم ہو گیا اور ہم ختم قرآن کی دعا پڑھنا بھول گئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب یاد آئے پڑھ لیں، جب یاد آ جائے پڑھ لیں اور سجدہ شکر بجا لائیں کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کو ختم کر دیا۔ جی قرآن مجید خریدنا ہے اور کسی نے ہمیں پیسے دیے قرآن خریدنے کے لیے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کا پیسہ جائز نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے پیسے لے لیے، کیا یہ عمل درست ہے؟ جب معلوم ہے کہ پیسے حلال نہیں ہیں تو لینا ہی غلط ہے۔ لینا نہیں چاہیے، جی بلکہ اس کو بتا دینا چاہیے کہ ہم اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ تمہارا پیسہ حلال نہیں ہے۔ جی اور قرآن مجید ناجائز پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ ظاہر نماز شب تو ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا سے سوال ہے حضور، لیکن اگر ہم مثلا میز اور کرسی پہ بیٹھ کے ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں مجبوری کے عالم میں، تو کیا ہم نماز شب بھی بیٹھ کر کے چیئر پہ پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر نماز واجب ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ مجبوری کی بنیاد کے اوپر ہے، لیکن اگر نماز شب ہم پڑھنا چاہیں تو مجبوری نہ ہوتے ہوئے بھی ہم ٹیبل چیئر پہ پڑھ سکتے یہ مستحبی نمازیں ہم اگر بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ہیں، کوئی حرج نہیں۔ واجب نمازوں کو اپنی پوزیشن میں ادا کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، بس حضور ہمارا سوال جواب کا سلسلہ یہی اختتام کو پہنچتا ہے، اور یہ سوال ایک رہ گیا تھا کہ والدہ روزہ نہیں رکھتی ہیں اور وہ ایسی صورت میں یعنی مرض کی بنیاد پر، حلالت کی بنیاد پر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی، تو جی انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ابھی روزہ چھوڑیں گی جی اور بعد میں جب صحت مند ہو جائیں گی تو اس کی قضا کریں گی، اور اگر سال بھر تک انہیں صحت حاصل نہیں ہوتی ہے خدا نخواستہ، تو پھر کیا نام ہے ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام اناج مستحق کو دیں گی۔ یہ کب دینا چاہیے؟ ماہ مبارک ختم ہو گیا، ہم نے روزہ نہیں رکھا تو فوراً دے دیں؟ دیکھیے یعنی جیسے جیسے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ تاریخیں جو ابھی آئی ہی نہیں ہیں ان کا فدیہ ابھی ہمارے اوپر واجب نہیں۔ تاریخیں نہیں آئی، مثلا ماہ مبارک ختم ہو گیا، ہم نے روزہ نہیں رکھا، نہیں، مثال کے طور پہ 11 تاریخ ہے آج، جی اور کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم اب اچھے نہیں ہوں گے اور ہم کو فدیہ دینا چاہیے، تو وہ 11 دن کا تو فدیہ دے سکتا ہے اس لیے کہ یہ گزر گئے، جی لیکن بقیہ ایام گزر جانے کے بعد ہی اس کے اوپر فدیہ واجب ہو، یعنی پہلے چاہے کہ پورے مہینے کا دے دیں تو نہیں دے تو سکتے، یہ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، یعنی عمل چھوٹ جائے اس کے بعد ہی فدیہ ہے، جی اب وقت ہی نہیں آیا تو عمل چھوٹنے اور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، بہتر ہے حضور۔ ناظرین، ہمارا سوال جواب کا یہ پروگرام آج یہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات نے بڑی تعداد میں ہم سے سوالات کیے اور مولانا نے یقیناً اطمینان بخش جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ حضرات مطمئن ہوں گے ہمارے اس پروگرام سے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یوں ہی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیں گے. آپ خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی مطلع کیجیے. یہ پروگرام روزانہ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک زینبیہ چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. زینبیہ چینل دیکھنے کے لیے آپ فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, ڈیلی موشن پہ دیکھ سکتے ہیں, یا ہماری اپنی ویب سائٹ ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں www.zainabiachannel.com. 24 گھنٹہ یہ چینل آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے. آپ استفادہ کرتے رہیں اور ہمارے حق میں دعائیں کریں. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام ہم اختتام کو پہنچاتے ہیں. حضور ہمارے ناظرین کے حق میں آپ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. پروردگار عیسیٰ کریمہ کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ مہلک اور موذی مرض جو پوری بشریت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے مالک، اس سے کائنات بشریت کو نجات عنایت. ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں، برکتیں اور اس کی عظمتیں ہمارے شامل حال فرما. ہمیں روزہ رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. مالک، ہمارے مومنین و مومنات جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو دنیا میں موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. مالک، ہمارے اعمال کے ذریعے سے امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے قلب ناظرین کو راضی اور خوشنود فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے اس پروگرام میں معاونت کر رہے ہیں محترم فضل الحسن رضوی صاحب. ان کے افراد خاندان جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے سورہ حمد، سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ بخش دیجیے. میں نام لے رہا ہوں: سید امیر حسن مرحوم ابن کاظم حسین، سید کنیز بانو بنت عبادت حسین، سید شمس الحسن مرحوم ابن امیر حسن، سید قمر الحسن ابن امیر حسن، سید علم حسن ابن امیر حسن مرحوم، سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن، سیدہ تسنیم فاطمہ بنت تہذیب حسن، سید اقبال حسین ابن اطوار حسین، سید اختر حسین ابن عبید حسین. ان تمام مرحومین کو اصال کرتے ہوئے زینبیہ ٹرسٹ کے معاونت کے لیے گزارش ہے محترم جناب مرحوم غفور ثاقب حسن صاحب ابن اختر حسن رضوی اور مرحوم عابس حسن ابن سید اختر حسن رضوی، ان مرحومین کی روح کو بھی ہدیہ فرمائیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل شام کو 5 بجے میزبانی خدا پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. شام کو 8 بجے مجلس دیکھنا نہ بھولیے گا، زینبیہ چینل پر براہ راست نشر کی جائے. خدا حافظ. فی امان اللہ.